اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کا بابرکت خطبہ ہے اور میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفقا ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت و جلوت میں رہے، سفر و حضر میں رہے، امن و جنگ میں رہے، ہر حال میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ ان کو تم دیکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی للہیت کا رب تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ فرمایا تم ان کو دیکھو گے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، کیوں؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا و رضوان حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ان کے چہروں پر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ماتھے کو رگڑنا ضروری نہیں ہے، جب انسان کو اللہ سجدوں کی لذت دیتا ہے تو اس کی نورانیت چہروں پر آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ سجدوں کے اثرات اور نورانیت اور روحانیت ہوگی۔ فرمایا وہ رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ ہجرت بھی کرتے ہیں تو یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ فرمان۔ قرآن کا میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو، میرے سامنے اللہ کا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کیا کلمات فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لفظ سنیے گا، جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں قرآن کے الفاظ سنیں، قرآن کے نور سے اللہ آپ کے بھی اور میرے بھی سینے کو منور فرمائے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان ان کے لیے محبوب بنا دیا، ان کے دلوں کو مزین کر دیا ایمان سے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پہنچی وہیں پر جہاں کا خمیر تھا، فرمایا یہ اس خاک کے بنے ہوئے ہیں، پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا۔ فرمایا کس خمیر سے بنے ہیں؟ فرمایا جس خمیر سے میرے آقا کو تیار کیا ان کے اصحاب کو بھی تیار کیا۔ قرآن کی گواہی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو فرمایا ان کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ بنا دیا گیا۔ ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی جبلت میں، ان کی نیچر میں، ان کی بنت میں، ان کی پیدائش کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا خمیر اور ایسی چیز رکھی کہ وہ نیکی کو محبوب رکھتے، ایمان کو محبوب رکھتے، اور فرمایا فسق و فجور سے اور کفر سے دور ہوا کرتے تھے۔ معصوم تو انبیاء کرام ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو، آل بیت اطہار کو محفوظ بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ فرما دیں۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، رشد و ہدایت والے، راشد، فرمایا سب سے بڑے مرشد اور سب سے بڑے راشد یہی ہے۔ یہ خود بھی رشد و ہدایت والے ہیں اور ان کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ
ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ جدھر جاتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے ہیں، جو محبوب کو دیکھا ہے وہی کرتے ہیں، جو محبوب کو سنا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے سارے رستے، ساری راہیں، ساری باتیں محبوب کریم تک جا کر ملتی ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، فرمایا ان کی اقتداء کرو گے تم کامیاب و کامران ہو جائے گو۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ قرآن ذیشان فرماتا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا، پرہیزگاری کے لیے چن لیا۔ حضرات گرامی، یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ منتخب اور منتخب شدہ، انتخاب شدہ لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے چنا۔ انہی صحابہ رسول میں سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم مبارک کل گزرا ہے۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے اور مجوسی تھے، آپ کا خاندان مجوسیت کو مانتا تھا، آتش پرست تھا۔ اصفہان ایران کا پرانا نام ہے فارس، کے بچوں کے لیے ایران کا پرانا نام فارس ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور وہاں کا جو قدیم مذہب تھا وہ آتش پرستی تھا۔ فارسی لوگ جو تھے وہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ کے گھر کے اندر بھی آگ جلائی جاتی تھی اور یہ ڈیوٹی آپ کی لگی ہوئی تھی۔ والد آپ کے کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کو بھیجا کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تو وہاں ایک عیسائیوں کا گرجا ملا، یہ اس کے اندر چلے گئے، ان کا طریقہ اچھا لگا، پرانے زمانے کی بات ہے، ابھی اسلام کا نور نہیں آیا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمائی۔ والد کو آ کے ذکر کیا کہ مجھے ان کا طریقہ اچھا لگا، تو کہا کہ نہیں بیٹا، ہمارا اپنا جو مذہب ہے باپ دادا کا آتش پرستی، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور جب دیکھا کہ بچے کا بہت زیادہ میلان ہے اس عیسائیت کی طرف، تو آپ کو گھر کے اندر بیڑیاں ڈال کے قید کر دیا، لیکن آپ کے دل کے اندر تمنا تھی، آپ رابطے کے اندر رہے ان عیسائیوں کے ساتھ، اور کہا کہ تمہارا مرکز کدھر ہے؟ بولا ہمارا مرکز شام کے اندر ہے۔ تو بولا شام سے اگر کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا، میں ان کے ساتھ شام جاؤں گا اور وہاں جا کے عیسائیت کو سیکھوں گا۔ ایک تاجروں کا قافلہ آیا، ان کو اطلاع ملی، یہ بیڑیاں توڑ کے ان کے ساتھ جو ہے چھوٹی عمر کے اندر ہی بھاگ کر آپ شام کی طرف سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے، وہ جو عیسائیوں کا گرجا تھا اور جو عیسائی پادری تھا وہ بڑا ہی بد کردار انسان تھا، لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ صدقے کرو ثواب ملے گا، یہ ہوگا فلان ہوگا، اور خود ان کے سونے چاندی لے کر سارے غریبوں میں بانٹنے کے بجائے مٹکے بنائے ہوئے تھے، مٹکے بھر بھر کے جو ہے زمین کے اندر گرجا گھر کے اندر رکھتا تھا۔ تو بڑے بدظن ہوئے آپ اس کو دیکھ کر، وہ مر گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا پادری آیا، انہوں نے پھر سب بتایا کہ یہ مٹکے اس نے چھپا کے رکھے ہوئے، اور بڑا سنا ہے کہ اس کے اندر بہت برا حال کیا اس پادری کا خود عیسائیوں نے۔ نیا پادری آیا، وہ اچھا آدمی تھا، اس کی صحبت کے اندر رہے، اس کے پھر مرنے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی بتاؤ اچھا بندہ، اس نے کہا کہ موصل کے اندر چلے جاؤ، ایک پادری ہے۔ موصل کے اندر آپ تشریف لے گئے، وہاں ایک پادری کی خدمت میں رہے، اس کے بعد چلتے چلتے اس کا بھی آخری وقت آ گیا، تو اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ کون بندہ ہے، تو اس نے نصیبین ایک جگہ کا نام بتایا کہ وہاں ایک پادری۔ آپ وہاں پر پہنچے، وہاں اس کی خدمت میں رہے، کچھ گائے بکریاں وغیرہ بھی آپ نے پالی، کچھ کام کاج بھی کرتے رہے، اس کا بھی آخری وقت آ گیا، تو اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کون بندہ ہے جس کے پاس میں جاؤں۔ اس نے کہا کہ اب روئے زمین پر کوئی بھی بندہ نہیں ہے، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں جو ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں ہیں کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا وقت آ گیا۔ اب تمہیں اگر جانا ہے تو تم کھجور والے شہر کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں وہ تشریف لائیں گے ہجرت کر کے اور ان کی صحبت۔ عرب سے تاجروں کا کوئی قافلہ آیا، اس کے ساتھ کے چل پڑے اور ان سے کہا کہ مجھے تم کھجور والے شہر کے اندر پہنچا دو، میں تمہیں یہ گائے دوں گا، یہ بکریاں دوں گا، مجھے وہاں پہنچا دو۔ وہ قافلے والے لے گئے، ان سے گائے بکریاں بھی لے لیں، اور ان کو وہاں پہنچ کر عرب کے اندر جو ہے
ایک یہودی کے ہاتھ میں غلام بنا کر فروخت کر دیا، دھوکہ کیا، آپ غلام بن کے اس کے ساتھ رہے، اس نے آپ کو اٹھا کر جو پرانا یثرب تھا وہاں پر اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں منتقل کر دیا۔ وہاں بعض روایات کے اندر آیا کہ تقریباً 10 مرتبہ آپ بکے ہیں غلام بن کر، ایک آزاد آدمی کھاتا پیتا گھر بار سے، لیکن حق کی تلاش تھی، ان کی بارگاہ کے اندر پہنچنا تھا، اور غلامی در غلامی در غلامی، غلامی کرتے کرتے اصل غلامی کے پاس پہنچنا تھا، جن کی غلامی حاصل کرنے کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو دنیا جہان کی، ہمارے سکولز کے اندر جو ہے سٹوریز سنائی جاتی ہیں، جھوٹی قسم کی سٹوری، کہ فلاں گھر سے لڑکی بھاگ گئی، فلاں نے چوری کی۔ سنانا ہے تو صحابہ کرام کی سٹوری سناؤ بچوں کو، کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ وہاں پر بہت عرصے تک غلام رہے۔ اچانک ایک مرتبہ اپنے مالک کا کام کر رہے تھے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، تو اس کے رشتہ دار نے کہا کہ قبا کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں اور شور بچا ہوا ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا، اور سب لوگ اس کے پاس گئے ہوئے ہیں، ایک شور بچا ہوا۔ وہی منظر تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضور تشریف لے آئے تھے مدینے کی گلیاں کے اندر، بنو نجار کی بچیاں، آل مدینہ، آل قبا، سب حضور کے استقبال کے لیے۔ کہنے لگے درخت پر سے جب میں نے یہ بات سنی تو میرا جسم کانپنے لگا، مجھے ایسا لگا کہ زندگی کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے غلامیاں، سارے سفر، اس کی منزل آج مجھے ملنے لگی ہے۔ میں اس منزل کو، میں نے درخت سے فوراً نیچے اترا اور اسے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ مالک نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا توجہ ہے اسے، چھوڑو کام کرو، کون سا مارا مجھے؟ بولا میں خاموش ہو گیا۔ اس نصیبین والے جو راہب تھا آخری، اس نے کہا تھا کہ نبی آخر الزمان کی 3 نشانیاں یاد رکھنا۔ ایک تو اگر ان کو کوئی صدقہ دے گا تو صدقہ نہیں کھائیں گے وہ، اور ان کو کوئی ہدیہ دے گا تو ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور ان کی کمر مبارک پر مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ کہنے لگے میں اتر کے میں نے تھوڑے سے کھجور لیے، اور دوسرے دن میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اور کہا کہ یہ کچھ صدقہ لایا ہوں میں آپ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ نے اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد اپنے غربا صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا، اور خود جو ہے وہ نہیں صدقہ تناول فرمایا۔ کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ پہلی میری نشانی پوری ہوگی۔ دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، کہا کہ حضور یہ کچھ ہدیہ ہے۔ آپ نے اس کو لیا، خود بھی تناول فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا۔ دوسری میری نشانی بھی پوری ہوگی۔ تیسرے دن میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ کہا کہ میں حضور کی مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دیکھوں تو دیکھوں کیسے دیکھوں، چادر کیسے ہٹاؤں، کیسے میرا اطمینان ہو، کیسے ہو؟ فرمایا میں آپ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، بار بار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑے، اور مڑ کر حضور علیہ السلام نے خود اپنی چادر مبارک اٹھا دی۔ فرمایا بس یہ چادر کا اٹھانا تھا کہ میں حضور سے لپٹ گیا، آئے ہائے ہائے، لپٹ گیا میں حضور سے، اور عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا لمبا سفر کرتے کرتے، بکتے بکتے، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے، اور آج آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچا ہوں، مجھے اسلام کے اندر داخل فرما دیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو، اللہ اکبر، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور کیسا سینے کے ساتھ لگایا؟ آج لوگ قوموں کی باتیں کرتے ہیں، برادریوں کی باتیں کرتے ہیں، زبانوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، فلان ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان منا و اہل البیت، فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ سلمان کا کوئی گھر نہیں ہے، سلمان آج میرے آل بیت اطہار سے ہوگا۔ فرمایا میں سب لوگوں کے سامنے سلمان کو اپنے آل بیت کے اندر شامل کرتا ہوں، سلمان منی و سلمان من اہل البیت۔ فرمایا لوگوں سن لو، میرے آل بیت ہے، سلمان بھی میرے آل بیت کے اندر شامل ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پیار تھا۔ کوئی حبشہ سے بلال حبشی آیا، کوئی روم سے صہیب رومی آیا، کوئی فارس سے سلمان فارسی آیا، حضور علیہ السلام نے سب کا ایک گلدستہ بنایا، اسلام کا حسن بنایا، اللہ اکبر، اسلام کو خوبصورت بنایا۔ فرمایا بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ افغانی، نہ تورانی۔ آج ہم قوموں میں بٹ گئے ہیں، اور وہ محمد عربی کا بنایا ہوا گلدستہ ہم نے توڑ دیا ہے۔ زبانوں کے اندر، علاقوں کے اندر تقسیم در تقسیم جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ آپ غلام تھے،
حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا قربان جائیں غلاموں پر پھر کتنا کرم کرتے تھے، ان کو پتہ ہے کتنا سفر کر کے آیا، کتنا چل کے آیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان اپنے مالک سے کہو کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے مکاتبت کرو، مجھ سے معاوضہ لے لو اور مجھے آزاد کر دو۔ ظالم تھا، اس نے اتنی بڑی مکاتبت بتائی، اتنا بڑا معاوضہ بتایا۔ اس نے کہا جی میں 40 اوقیہ سونا لوں گا اور 300 جو ہے کھجور کے پکے ہوئے درخت لوں گا پھل والے، تب جا کر تمہیں آزاد کروں گا اور یہ معاوضہ ہوگا اور یہ مکاتبت ہوگی۔ آئے حضور کی بارگاہ کے اندر غمزدہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے کہہ تو دیا، لیکن اس ظالم نے تو بہت بڑی مکاتبت بتا دی، بہت معاوضہ بتا دیا۔ فرمایا کیا بتایا؟ کہا 40 اوقیہ سونا بتایا ہے اور 300 کھجور کے درخت، وہ بھی پھلوں کے ساتھ پکے ہوئے ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیں، ان کی مہربانی دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارا بھائی سلمان، اس کو باغ چاہیے ہے، اس کو درخت چاہیے ہے، لے کر آؤ۔ جس کے پاس کھجور کا درخت ہے ہر بندہ لے کر آ رہا ہے، ہر بندہ لے کر آ رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے سلمان کا باغ لگا رہے ہیں۔ سلمان تیرے نصیب پر قربان۔ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے پڑھتے جا رہے ہیں، درخت لگاتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، درخت لگاتے جا رہے ہیں، اور 300 کھجوروں کے درخت کا جو ہے وہ باغ سلمان فارسی کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ درخت بنتا ہے کھجور کا، بڑی عمریں لگ جاتی ہیں، بڑا وقت لگتا ہے، پھر پھل آتا ہے، لیکن حضور کا کرم تھا، دست شفقت تھا کہ چند مہینوں کے اندر، سال کے اندر اندر بہترین پکا ہوا باغ بن گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان بلا لو اس کو اور کہو کہ یہ لو 300 کھجوروں کا پکے ہوئے باغ کا۔ عرض کی یا رسول اللہ سونا؟ تو اچانک حضور کے پاس ایک مرغی کے انڈے جتنا سونا آیا۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ لے لو، یہ جا کر دو۔ ہر چیز خود دے رہے ہیں حضور، سونا بھی خود دے رہے ہیں، درخت بھی خود لگا کے دے رہے ہیں۔ یار ان کے ساتھ کوئی محبت تو کرے، ان کے ساتھ کوئی پیار تو کرے، ان کے ساتھ کوئی وفا تو کرے، ان کے ساتھ کوئی تعلق تو قائم کرے۔ پھر دیکھو وہ کیسے کرم نوازی فرماتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے حضور علیہ السلام نے انڈے کے برابر سونا دیا۔ بظاہر بڑا چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ سلمان فارسی حیران ہوئے کہ یہ کہاں مانے گا 40 اوقیہ سونا، تو وزن ہوتا ہے، وزن جب کرانے کے لیے تو پورا 40 اوقیہ نکلا۔ سونا دیا، درخت دیے حضور کے ہاتھوں سے لگے ہوئے۔ آج بھی وہ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے سلمان فارسی کا باغ موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگا ہوا درخت حضور علیہ السلام نے اپنے غلام کو آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا اپنی غلامی کے اندر۔ پھر شب و روز حضور کے ساتھ، پہلے بھی وقت دیتے تھے لیکن غزوات کے اندر وہ نہیں آنے دیتا تھا۔ اور اسی دوران جو ہے پورے عالم کفر نے ایک طے کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر حملہ کیا جائے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ تمام کے تمام یہودیت، نصرانیت اور تمام جتنے باطل ہیں، الکفر ملت واحدہ، ساری کفر کی ملت جو ہے وہ جمع ہو گئی اور کہنے لگے کہ مدینہ پر حملہ کر کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، وشاورہم فی الامر، سب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کیا جائے، باہر نکل کے مقابلہ کریں، مدینے میں مقابلہ کریں۔ وہی واقعہ پیش آیا جو انصار صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ اندر رہ کے کہیں گے، باہر نکل کے کہیں گے، اب دریاؤں کے اندر کہیں گے، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا اور من و سلوہ کھا کر اللہ کی نعمتیں، جب لڑنے کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو قوم عمالقہ لڑنے کے لیے، قوم جبارین سے لڑنے کے لیے، قوم جبارین سے لڑنے، کہنے لگے نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کر لڑے، ہم نہیں لڑتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم غلامان محمد ہیں، آپ کہیں گے مدینے میں رہ کر لڑیں گے، آپ کہیں گے باہر رہ کر لڑیں گے، جیسے آپ فرمائیں گے۔ مشاورت فرما رہے تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے بچپن کے اندر دیکھا تھا کہ ہمارے فارس کے اندر جو ہے خندق کھود کے لڑا جاتا تھا، ایک فصیل شہر کے اندر خندق کھودی جاتی تھی اور اس خندق کے اندر مورچہ زن ہو کے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اندر کوئی نہیں آنے دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان کیسی خندق ہوتی تھی، اس کا لمبائی چوڑائی، اس کی گہرائی سب کچھ آپ نے بتائی۔ وہ سلمان خندق کھودنا شروع ہو گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مشاورت پر اور آپ کی اس رائے پر جنگ خندق جو ہے، غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے،
وہ خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے کے بعد جو ہے وہ لڑے ہیں مسلمان، اور اللہ نے مسلمانوں کو پورے عالم کفر پر فتح عطا فرمائی۔ انصار کہنے لگے کہ سلمان ہمارے ہیں، مہاجرین کہنے لگے اس لیے کہ مدینہ منورہ شریف کے اندر آ کر اسلام قبول کیا ہے تو یہ ہمارے ہیں۔ انصار کہنے لگے انصاریوں میں سے ہیں سلمان۔ مہاجرین کہنے لگے نہیں نہیں، یہ فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ مہاجرین میں سے۔ حضور نے فرمایا کہ اے انصاریوں، اے مہاجرین، سلمان تو میرا ہے، سلمان منا و سلمان من اہل البیت، سلمان الخیر، فرمایا سلمان تو خیر ہی خیر ہے۔ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ سلمان کے اندر حضرت حکیم لقمان کی حکمت کی باتیں نظر آتی ہیں، اور فرمایا کہ جن لوگوں سے علم حاصل کیا جائے ان میں سے ایک سلمان فارسی ہیں۔ آپ کی محبت رسول دیکھیں، آپ کا علم دیکھیں، آپ کی حکمت دیکھیں، آپ کی دانائی دیکھیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیٹھے ہوتے اور سیدنا سلمان فارسی آ جاتے تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ گدا لگا ہوا اس پر بٹھا دیتے تھے، کسی چیز پر بٹھاتے تھے، اتنا اکرام کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ کیسا گورنر مدائن کا؟ اللہ اکبر! پیسہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ مال نہیں ہے، ایک جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ تبھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مالوں کے انبار نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے مالوں کے انبار لگے ہوئے تھے، ان کے سامنے مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے، فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، ہر طرف مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے کے اندر مدائن کا آپ کو گورنر لگایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تشریف لے گئے، تھوڑا سا مختصر سا سامان آپ کا، اور مدائن کے اندر جا کے گورنر، لوگوں نے کہا کہ آپ کے لیے محل تیار کریں، پر محل نہیں، میں کسی درخت کے نیچے ہی بیٹھ جاؤں گا، کوئی جھونپڑی بنا کر بیٹھ جاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کے لیے میں گھر بنا کے دیتا ہوں، پر میں کیسا بناؤ گے، کیا اتنا بڑا؟ پر میں نہیں، اس میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر اس نے کرتے 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 ایک جھونپڑا ٹائپ بتایا تو اس پر آپ نے قبول کیا۔ 5000 درہم، درہم کا ایک وزن ہوتا ہے، یہ والا درہم آج والا نہیں، 5000 درہم آپ کی تنخواہ تھی، اور 5000 درہم سارے کے سارے تنخواہ لے کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ میری اور آپ کی 5000 درہم ہو تو اس میں 1000 بھی نہیں نکال سکیں گے آپ، سچی بات ہمارا حال یہ ہے کہ اس میں سے 5000 میں سے 1000 تو نکالنا بہت دور کی بات ہے، 500 نکال نہیں سکیں گے۔ سال کے بعد 2.5% نکالتے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نکالوں نہ نکالوں، کوئی راستہ ہے اس میں، درمیان میں کوئی راستہ ہے؟ مولانا صاحب کوئی ہیلا ویلا ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہیلا ہے کہ بچ جاؤں میں؟ لیکن آپ ان کی فیاضی دیکھیں، دریا دلی دیکھیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، آپ بیمار تھے تو رونے لگے۔ کہا کہ کیوں روتے ہو؟ سلمان روتے کیوں؟ آپ تو حضور کے لاڈلے، حضور کے پیارے۔ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، تم نے جو ہے زندگی ایسے بسر کرنی ہے کہ دنیا تم پر غالب نہ آ جائے، اور میرے پہ دنیا غالب آ گئی ہے۔ کہا کہ کیا غالب آ گئی ہے؟ بولا یہ 15 درہم میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، 15 درہم میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے دنیا داری کو اپنے اوپر طاری کر لی ہے۔ اور آپ نے اس انداز کے ساتھ، ایک مرتبہ بازار کے اندر جا رہے تھے، گورنر تھے آپ، کسی آدمی کو پتہ نہیں تھا، اس نے کچھ سامان خریدا اور مزدور سمجھ کے ان کو پکڑا دیا۔ آپ نے اٹھا لیا، کچھ نہیں کہا، اٹھا کے جب چلنے لگے تو لوگوں نے دیکھا، سلام کرنے لگے۔ امیر، اس آدمی کو کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ یا صاحب رسول اللہ، آپ نے کس کا سامان اٹھایا ہوا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، اب تم نے میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب تمہارا سامان گھر چھوڑ کے آؤں، اب تو میں نے نیت کر لی ہے کہ تمہارا سامان میں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ اللہ اکبر! یہ تھا کہ ریاست مدینہ کا نام لینا، صحابہ کرام کا نام لینا، ہر دوسرے دن کھڑے ہو کر آپ جو ہے لوگوں کو بھاشن اور لوگوں کو درشن دے رہے، اور لوگوں کو جو ہے ریاست مدینہ کا نام لے کر کہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ خدا رسول کا واسطہ، ریاست مدینہ کا نام لینا ہے تو لوگوں کو بتاؤ تو صحیح ٹی وی پر کہ سیدنا سلمان فارسی کیسے مدائن کے گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق کیسے تھے۔ آپ نے تو ٹی ویوں کے اوپر جو ہے وہ لتا کیا مر گئی ہے، اس کا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا، اس کا سوگ ہی ہمارے لوگوں کو ختم نہیں ہو رہا، اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ ارے تم یہ تو بتاؤ ہمارے چینل کے اوپر کہ ریاست مدینہ کے یہ گورنر تھے، انہوں نے یہ خدمت کی ہے۔ آج تو آپ نے لوگوں کے لقموں کو چھین دیا ہے، کچھ دینے کے بجائے، کچھ کرنے کے بجائے آپ نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ سلمان تمہارا نسب کیا ہے؟
تو حضور نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، سبحان اللہ۔ فرمایا سلمان ہے ہی اسلام کا بیٹا ہے، سلمان کا نسب ہی اسلام ہے۔